گورنر راج، گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی، نتھنگ ٹو ڈو ود دی آرمی. جس میں آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ بیان پابندی لگنی چاہیے، اور آپ نے کیا کہا کہ اس کو جو ہے سوشل میڈیا بین کر دینا چاہیے، اور آپ نے کہا کہ پابندی لگ جانی چاہیے جو بھی ہو. میں دوبارہ آئی تھنک اٹ از ویری مچ سملر ٹو جو مالک بھائی نے سوال کیا تھا. دیکھیں، اٹ از ناٹ فار دی آرمی ٹو ڈیسائڈ. دس از اگین پارٹ آف دی نیریٹو. یہ فوج یہاں بند کمروں میں فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کر دیں گے. وی آر ٹاکنگ اوپنلی, communicating with you very openly. This is what it is. This is what is black and white which we are seeing, you are seeing, the world is seeing, any objective mind can see. اب اس پہ کیا کرنا ہے، وہ حکومت کے پاس بہت سے ادارے ہیں، بہت سے ٹولز ہیں، بہت آئین ہے. آئین آپ کو ساری پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین جو ہے، میں نے آئین سے کہہ رہا ہوں، آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے، وہاں پہ فریڈم آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹیز کا لکھا ہے. وہاں پہ اگر ہم اس کی پلین ریڈنگ کرتے ہیں، آئی ایم نو لیگل جورسٹ، آئی ہیو نتھنگ، میں اس کی پلین ریڈنگ بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ فارم آف کہ آپ کو ایسوسیشن کی پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی اجازت ہے، لیکن کسی ایسی چیز کی پالیٹکس کی اجازت نہیں جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہو. کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کے نیچے وہ بات کرتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن بھی میں نے بتایا کہ اس کے اوپر آئین آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 63 کو پڑھ لیں، وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوگا اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا اس کی چیزیں ہوں گی. واضح ہے نا. تو ہم یہ وی انڈرسٹینڈ وی آر آلسو اے پروڈکٹ آف دس کانسٹیٹیوشن. ہم 243 244 245 کا پروڈکٹ ہیں. سو وی آر آلسو ایکسٹینشن آؤٹ آف دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو دیٹ کانسٹیٹیوشن پرووائڈز اٹس انسٹیٹیوشنز آلسو دی رائٹ کہ یہ کام ہو رہا ہے آپ کی فوج کے خلاف. یہ آپ کی بھی فوج ہے نا، میری فوج تو نہیں ہے، آپ سب کی بھی فوج ہے. آپ کے خلاف جھوٹا، زہریلا، گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، تواتر سے بنایا جاتا ہے. تو اسٹیٹ ول ڈو سم تھنگ. وہ کیا کرتی ہے؟ میں نے پہلے کہا اسٹیٹ از لارجر، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ریاست فیصلہ کرے گی. سو وی آر ناٹ ان ٹو دیٹ، وی آر ناٹ ڈسکسنگ ہیئر. جو آپ نے یہ کہا کہ جی، جو آپ کی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فرد واحد کے خلاف ہیں. فوج کیا ہے؟ واٹ از این آرمی؟ Army comprises of individuals. It is an hierarchical body. It's a merit-based body based on a hierarchy. یہ ہیریڈیٹری نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد باپ. یہ ایک میرٹ بیس سسٹم سے چلتی ہے. اور اس میرٹ بیس سسٹم میں جو ہمارا ڈسپلن ہے، ہماری جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہماری جو کلچر ہے، اس نے اس کی اسٹرینتھ ہے. سو اٹ کین ناٹ ہیپن کہ یہ جو نیریٹو آپ کو چلاتے ہیں. ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں، ان کے اشاروں پہ، ان کے حکم کے اوپر آپ کا بچہ، اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مجھے بتائیں، دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے. اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا. لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے آگے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، جو خوارج کے آگے، کس نے پہلی بار مجھے بتائیں، اس فوج میں میری بھی 30 سال زیادہ نوکری ہو گئی ہے، جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے، وہ آج تک کسی نے دی ہے؟ کہ ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ کس نے بتایا؟ ہو واز دی ون؟ کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از اے پرورٹڈ انٹرپریٹیشن آف اسلام. ہو از اسٹینڈنگ اگینسٹ دیم؟ کس نے یہ کنفیوژن دور کی؟ You attack that person, you belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces, who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines. You cannot. We are one entity. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے. ڈال ہی نہیں سکتے. 5.25 لاکھ کی یہ فوج ہے. میں بھی فوج کی بات کر لیتا ہوں، آپ اس میں ایئر فورس نیوی شامل کر لیں. یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر، اس نیوی کی، ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں؟ میری بہن، یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں.
کوئی کلرک کا بچہ ہے, کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں, کوئی کسی شہید کا بچہ ہے, کوئی کسی فوجی افسر کا بچہ ہے, کوئی کسی دکاندار کا بچہ ہے, کسی کے والد صاحب یہاں پہ سوزوکی لوڈر چلاتے ہوں گے. یہاں سے آتے ہیں یہ بچے, پورے پاکستان سے آتے ہیں, ہم اس عوام سے آتے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا, یہ کچھ بھی کر لے. اور آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے, اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے, ایسے. واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا. دس از آر مین بزنس. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ مزے کا خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں, ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. یہ وقت ختم ہو گیا ابھی. گورنر راج, گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی, نتھنگ ٹو ڈو ود دی آرمی. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے اپنا پرسپیکٹو دینا. آر پرسپیکٹو آن کاؤنٹر ٹیررزم جو وہاں پہ ہے وہ ایبسلیوٹلی لوگوں کو کلیئر ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کائنڈلی اگر ادھر وہ نیشنل ایکشن پلان کی میں نے سلائیڈ رکھوائی تھی, وہ ذرا چلوا دیں. یہ دیکھیے گا, یہ ہے ایک ایگریڈ ڈاکومنٹ. These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? یہ ہے نا کہ دہشت گردی سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ 14 کام کرنے. گورننس, ان 14 پوائنٹس کے اوپر گورننس جو سی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا علاج ہے. اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کائنیٹک کا, لا انفورسمنٹ کا, آرم فورسز کا. ایسے ہی ہے. اس کے اوپر جو سے ہم پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں, and we can give you an update now also. In this year of 2025, 13,217 operations intelligence based, which is an average of 204 operations per day are being conducted. اس سال, اس کیلنڈر ایئر میں ہم نے 1943 دہشت گرد واصل جہنم کیے ہیں, which is 6 terrorists per day. This is the highest average اور نمبر آف ٹیررسٹ کلڈ ان لاسٹ 10 ایئرس کسی ایک کیلنڈر ایئر میں. اس سے بھی زیادہ پاکستان جب سے دہشت گردی جنگ لڑ رہا ہے, دس از دی ہائیسٹ نمبر.